नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 217। या सलूना का वो आपसे हमसे सवाल करते हैं आनी शहरील हरामी हुर्मत वाले महीनों के बारे में कितालन फ़ीही कि इनमें लड़ाई करना कैसा है। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कितालन फ़ीही इसमें लड़ाई करना कबीरुन बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि और अल्लाह की राह से रोक देना है। वकुफ़ुरुन बिही और अल्लाह की आयत का यानी इनकार कर देना है। वल मस्जिदिल हराम और मस्जिदिल हराम से व इखराजुहु यहाँ से निकालना अहलिही वहाँ के नमाजियों और हाजियों को मिनहु इससे अकबरो बहुत बड़ा गुनाह है इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ। वल फितना तो और फितना फसाद अकबरो पैदा करना बड़ा गुनाह है मिनल कत्ल से भी और फितना फसाद पैदा कर देना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम और ये हमेशा ही आपसे लड़ते रहेंगे हत्ता यरुद्दुकुम जब तक ये यहाँ तक यानी आप को फेर दें अन दीनिकुम आपके दीन से इन इस्ताऊ अगर इनका बस चले। वमन यर्तादिद मिनकुम जो भी फिर गया तुम में से अन दीन ही अपने दीन से फ़यमुत फिर वो मर गया वह हुआ काफिरुन कुफर की हालत में फ़उलाई का हबितत आमालुम बस यही लोग हैं जिनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे फिर दुनिया में वाला आखिरती और आखिरत में उलाई का असहाबुन नार यही लोग जहन्नमी हैं हम फिया खालिदून और हमेशा इस जहन्नम में रहेंगे। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म फ़र्ज़ किया है तो अब ये पूछ रहे हैं कि जिहाद तो ये आ रहा है मोहतरम महीने में हुर्मत वाले महीनों में। अज़ीज़ सामिया तो हुर्मत वाले महीने जब से अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा किया कायनात बने उसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं 12 महीनों में से। हुर्मत वाले महीने यानी इज़्ज़त वाले महीने जिनमें लड़ाई झगड़ा करना गाली गलोच और इसमें एक दूसरे को पर हाथ उठाना अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। इसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं 3 हज के दिनों में यानी ज़िलक़द ज़िलहज मुहर्रम ये 3 हज के लिए मखसूस हैं और 1 रजब बीच में उम्रे के लिए। अब चूँकि जिहाद फ़र्ज़ हुआ है तो सहाबा ने पूछा सहाबा में से या बाकी जो मुनाफिकीन और कमज़ोर ईमान वाले शामिल थे उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये तो आगे जिहाद आ रहा है हुर्मत वाले महीनों में तो हुर्मत वाले महीनों में तो लड़ाई हराम है किस तरह हम लड़ाई कर सकते हैं। तो अल्लाह अब फरमा रहे हैं बेशक इसमें लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन ये तो देखो काफिरों ने क्या किया। काफिरों ने मस्जिद बैतुल्लाह से मुसलमानों को उम्रा करने से रोका और वो इसमें अगर वो लड़ाई में पहल कर रहे हैं तो आप लोग जवाब ज़रूर दोगे कि इब्तिदा करना हराम है लेकिन जब उन्होंने काफिरों ने इब्तिदा कर ली अब आप लोग इसका जवाब दोगे क्योंकि वो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इनकार कर देते हैं अल्लाह की आयत अल्लाह के रसूल का इनकार कर दिया है उन्होंने। और मस्जिद हराम से वहाँ के नमाजियों और हाजियों को निकालना इन हराम महीनों में लड़ाई करने से भी बहुत बड़ा गुनाह है। और फितना फसाद पैदा करना यानी इस्लाम के लिए इन्होंने फितना फसाद बर्पा कर दिया है आपस में लोगों को इस्लाम के ख़िलाफ़ उकसा दिया है और ये हमेशा ही इनका बस चले तो ये हमेशा ही आपसे लड़ते रहेंगे जब तक ये तो चाहते हैं कि आप अपने दीन से हट जाओ। जो भी तुम में से अपने दीन से फिर गया फिर वो इसी मुर्तद हालत में मर गया कुफर की हालत में बस उसके यानी पहले जो उसने नेकियां की जो जिहाद में हिस्सा लिया अल्लाह के रसूल का जितना साथ दिया अल्लाह फरमा रहे हैं ये लोग जहन्नमी हैं और हमेशा ही इस जहन्नम में रहेंगे। इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए इन अल्लाह जीना बेशक वो लोग आमनू जो ईमान लाए वल्ला जीना हाजरू और वो लोग जिन्होंने हिजरत की यानी ईमान लाए फिर अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत मदीना की तरफ हिजरत कर गए वाजाहद और जिन्होंने जिहाद किया फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में उलाए का यरजूना रहमतल्लाह यही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। या सलूना का आनिल खमरी वल मैसिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में कि शराब और जुए का क्या हुक्म है। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुम बेशक इसका गुनाह बहुत बड़ा है व मनाफ़िउ लिन्नास से और इसमें लोगों के लिए नफ़े भी हैं व इस्मुहुमा और इन दोनों का गुनाह अकबर व ज़्यादा बड़ा है मिन नफ़इहिमा इन दोनों के नफ़े से। मुअज़्ज़ज़ सामीन जैसे कि हर चीज़ के फ़वाइद भी होते हैं नुकसानात भी होते हैं इस तरह यानी शराब का बहुत बड़ा नुकसान भी है और इसमें नफ़े भी हैं
جیسے تجارت، اس کا کاروبار وغیرہ میں دنیاوی طور پر جو مال متاع حاصل ہوتا ہے اس میں فائدے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے حرام قرار دیا ہے تو اس کا گناہ آخرت سے، یعنی آخرت کا خسارہ ہے، آخرت کا خسارہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حرام چیز کا استعمال کرنا آخرت کا خسارہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے۔ اس میں فوائد بھی ہیں، کاروبار کرتے تھے، کاروبار کیے بھی جاتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، اور اس میں فیاض لوگ، ان کی جو مشرک مکہ کی محفلیں ہوتی تھیں اس میں فیاض لوگ اپنی محفلوں میں شراب کا انتظام کرتے، اونٹ ذبح کرتے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے، اس طرح غریب خوش ہو کہ یہ گوشت وغیرہ کھاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، اور لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی ضرورت سے بچ جائے، یعنی اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اسے اللہ کے نام پر دے دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، ضرورت مندوں کو دے دو، بجائے بینکوں میں بینک بیلنس جمع کرنے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی ان کے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، یعنی اب جہاد جو فرض ہو گیا ہے اس میں کافی سارے بچے یتیم بھی ہو جائیں گے، تو پھر یتیموں کے بارے میں کیا ہوگا حکم۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اصلاح لہم خیر، کو ان کی اصلاح، ان کی فلاح و بہبود کرتے رہنا، اس میں ہی تم خیر لہم خیر، ان کے لیے بہتری ہے، یعنی ان کی اصلاح کرنے میں، ان کی تعلیم و تربیت کرنے میں ہی بہتری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم انہیں ملا کر رکھو، یعنی اگر ان کی مائیں بیوہ ہو گئی ہیں یا ان کی اولادیں بہنیں بڑی ہیں تو ان سے نکاح کر کے انہیں اپنے کاروبار میں شراکت دے دو۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اصلاح کرنے والوں کو، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، فساد مچانے کا ہے یا اصلاح کرنے کا ہے۔ اگر تو اصلاح کرنے کا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اگر فساد کرنے کا ہے، ان کے نکاح کی صورت میں فساد برپا کرنے کا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی ہر چیز الگ کر کے تمہیں پھر ان کا سرپرست بنا کے مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رعایت کر دی کہ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح آسانی سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکو، ان کی اصلاح کر سکو، تو ویسے یعنی اگر نکاح کی صورت میں تم بہترین طریقے سے اصلاح کر سکتے ہو تو اس طرح کرو، اگر اس طرح تمہیں زیادہ خطرہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر جس طریقے سے یعنی تمہارا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان کی ہر چیز کو الگ کر کے مشقت میں ڈال سکتا تھا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ حکمت سے کام کرتا ہے بے شک۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، یعنی اگر مشرک عورتیں وہ بیوہ ہو جائیں تو تم ان سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی جب تک وہ مومنہ نہیں ہو جاتی، یہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ ہو چکے ہیں، اللہ کو حکم آ گیا ہے تو ان سے اللہ فرما رہے ہیں نکاح نہیں کرنا۔ وَلَأَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور مومنہ لونڈی خیر بہتر ہے، من مشرکات، مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں مشرک عورت کا حسن کتنا ہی خوبصورت یا اچھا کیوں نہ لگے، یعنی ایک طرف لونڈی ہے وہ خوب بدصورت ہے لیکن ہے مومنہ، وہ بہتر ہے بجائے خوبصورت خاندانی عورت کے مقابلے میں، لیکن وہ ہے مشرک، تو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم مت نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام خیر بہتر ہے، من مشرکیوں، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے اس کی دولت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کیوں نہ کرے۔ عزیز سامعین، عورت کا ہمیشہ حسن اور مرد کی ہمیشہ دولت ہی اٹریکٹ کرتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک طرف مشرک ہے، بادشاہ شہزادہ ہے، دوسری طرف مومن ہے لیکن وہ غلام ہے، تو تمہیں ترجیح دینی چاہیے ایمان کو، کیونکہ اگر تم مشرکوں سے نکاح کرو گے تو تمہارے اپنے ایمان کو خطرہ لاحق ہے، تو کیونکہ آگے جو یہ زندگی ہے بہت ہی اہم ہے، اس میں بچوں کی ادارہ قائم ہو رہا ہوتا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ وہ ماں کی طرف دیکھے، باپ کی طرف دیکھے، وہ کس دین کی طرف ہے، اہم ہے آخرت کی زندگی، آگے کی زندگی، لہٰذا اس میں سوچ سمجھ کر قدم رکھو۔
اللہ فرمائے یہ جو مشرک ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو ہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنت، اور جب کہ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، چاہے غلام اور لونڈی ہی تمہیں دے لیکن مومن دے رہا ہے، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرات، اور بخشش کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید کہ وہ ان آیات سے نصیحت پکڑیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کی انگلی پکڑ کر، جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ انگلی پکڑ کے پورے قرآن کی سیر کراتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ اس راستے میں پر نہ جانا اور اس راستے پر چلنا، یہ تمہیں فائدہ دے گا، یہ تمہیں نقصان دے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ایک لونڈی ہے، مومنہ ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم حسن پہ مرتے رہو اور وہ ہو مشرک۔ اس طرح آگے دولت ہے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں ایمان نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے۔ ایمان کی دولت ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہے۔ اب ایمان نہیں ہے تو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی پتہ بھی نہیں ہے کہ کب سانس چلی جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیات، شاید کہ یہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آمین۔